بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راز محبت پارٹ 2۔ اگلے دن پھر سے شامر نے انہیں اسکول ڈراپ کیا تھا۔ انہیں اسکول کے گیٹ پر اتارنے کے بعد شامر چلا گیا تھا، جبکہ شازر اپنے بوائز کیمپس کی جانب چلا گیا تھا۔ فضا اور علیزے اپنی کلاس کی جانب اور در نجف اپنی کلاس کی جانب چل دی تھی۔ در نجف جیسے ہی کلاس میں پہنچی، اس کے دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ در نجف، وہ کون تھا جو تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے آیا تھا؟ در نجف کی ایک دوست اریبا نے پوچھا، جس نے در نجف کو دیکھ لیا تھا۔ وہ میرے کزن تھے، در نجف نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے بتایا۔ کون سے کزن، اور تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ در نجف کی دوسری دوست فرا بولی۔ در نجف نے جھنجلا کر کہا، شامر کون؟ اریبا نے اپنا سوال کا باکس کھولتے ہوئے کہا، فرسٹ کزن، انکل سرور کے بیٹے۔ جی بالکل۔ تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا؟ فرا نے پوچھا۔ ہماری دوستی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا نا، اسی لیے کبھی موقع ہی نہیں ملا بتانے کا، اور ویسے بھی اس ہٹلر کا ذکر، وہ بھی میں، کبھی نہیں۔ ایسے تو نہ بولو یار، اتنا تو پیارا ہے، اریبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیارے اور وہ، توبہ۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ فرا نے تڑک کر پوچھا۔ میرے جانی دشمن ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لڑائی جھگڑے میں تو پیار ہے، فرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ در نجف نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے سارے ناولز میں پڑھا ہے کہ جہاں ہیرو اور ہیروئن میں جھگڑا ہوا کرتا ہے تو وہاں انہیں پیار بھی ہوتا ہے، اریبا نے معنی خیز لہجے میں بتایا۔ تم نے کہانیاں پڑھی ہے، حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی نہ تو وہ کوئی ہیرو ہے اور نہ میں کوئی ہیروئن۔ ہماری لڑائی جھگڑوں میں کہیں پیار چھپا ہوگا، لیکن یار، بس بہت ہو گیا، اب اور ایک لفظ بھی تم دونوں نے کہا نا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، در نجم نے انہیں سختی سے وارن کیا۔ تو وہ دونوں بھی وقتاً خاموش ہو گئی، لیکن دوبارہ تو بات کرنی تھی نا۔ پھر اگلے کئی دن در نجف اور شامر کی ذات کا ذکر ہوتا رہا تھا، جب تک در نجف کے دوستوں نے اسے یہ یقین نہ دلا دیا کہ شامر اسے تنگ کرتا ہے، اسے بات کرنے کے لیے باتوں کو طویل دیتا ہے، تو در نجف بھی ذہن پر پڑنے والی بار بار کی باتوں سے سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ واقعی میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ کچے ذہن پر بار بار دستک دیتی باتیں بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ در نجف اور شازیر کے میٹرک کے پیپر نزدیک تھے، اسی لیے وہ دن رات ایک کر کے پڑھائی کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے در نجف کی شیطانیاں بھی کم ہو گئی تھی، لیکن ایک بات تبدیل ہوئی تھی جو سب کے لیے باعث حیرت تھی کہ در نجف پہلے بھی پڑھائی کرتی تھی، لیکن شامر کو اس دوران بھی سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ لیکن اب اسے تنگ کرنا تو دور کی بات ہے، در نجف اسے مخاطب ہی کم کرتی ہے، یا تو نہ کرتی، یا اسے پڑھائی میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ شازیر کو شامر کے سامنے کر دیا کرتی تھی۔ اسے شامر سے عجیب سی جھجک محسوس ہوا کرتی تھی، جس سے وہ شامر کے سامنے جانا کم کر چکی تھی۔ جہاں شامر ہوتا، در نجف وہاں کہیں نہیں ہوتی۔ اس بات سے شامر بھی کافی حیران ہوا تھا، لیکن پڑھائی کی وجہ سے وہ بھی بزی تھا، تو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ در نجف اور شازیر پیپر سے مکمل طور پر فری ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے در نجف اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ وغیرہ کرنے آئی تھی۔ شاپنگ کے بعد انہوں نے لنچ کرنے کے لیے ہوٹل کا رخ کیا تھا۔ اپنا آرڈر پلیس کرنے کے بعد وہ باتوں میں مصروف تھی جب اریبا نے اسے مکمل طور پر جھنجھوڑ ڈالا۔ در نجف، وہ دیکھو تمہارا کزن، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ در نجف اس کے جھنجھوڑنے پر بوکھلا گئی تھی، لیکن اس نے جب سامنے دیکھا جہاں شامر ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ لنچ کرنے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، در نجف کو حیرانی نے گھیر لیا تھا۔ شامر، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ؟ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ تمہارے کزن کی گرل فرینڈ؟ فرا نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کون ہے، در نجف نے ناگواری سے کہا تھا۔ پتا نہیں کیوں اسے شامر کا کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھنا برا لگا تھا۔ تو پتا کرو، در نجف کی دوستوں کو در نجف سے زیادہ اس لڑکی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا۔ مجھے نہیں ضرورت پتا کرنے کی۔ کیوں بھائی، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اریبا نے برا مانتے ہوئے پوچھا۔ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے،
کیوں ان کے پرسنل میٹر میں تم نہیں آتی؟ فرح نے پوچھا۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا کزن ہے، تمہارے سامنے کسی لڑکی کے ساتھ گپے ہانک رہا ہے اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں اس کی؟ اریبا نے اسے مشتعل کرنا چاہا۔ میں کیوں کروں ان کی پرواہ؟ در نجم نے لاپرواہ بنتے ہوئے کہا۔ عجیب لڑکی ہو تم، اسے پسند کرتی ہو اور اس کا کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھنا تمہیں برا نہیں لگ رہا؟ میں انہیں کیوں پسند کروں؟ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اب خدا کا واسطہ ہے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ در نجب غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اریبا اور فرح اس کے بیہیویئر پر حیران رہ گئی تھی۔ اگر اتنی بڑی بات نہیں تھی تو اتنا ریئیکٹ کیوں کر گئی تھی؟ زین کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی تو اس کی شاپنگ وغیرہ کرنے کی مدد کے لیے زین نے شامیر کو اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا، جس پر شامیر نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا تھا۔ لیکن شامیر نے اس وقت زین کی گردن پکڑی جب مال میں آنے کے بعد اسے پتا چلا کہ سحر کو بھی اس نے شاپنگ کروانی تھی۔ شامیر کا یوں ان دونوں کے درمیان ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ شامیر نے ان دونوں کو مال میں شاپنگ کے لیے بھیج دیا، جبکہ خود بھی سرسری سا سامان کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں در نجب کا برتھ ڈے تھا تو شامیر نے اس کے لیے گفٹ لینے کا سوچا۔ شامیر کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا جب اسے در نجب کی ڈیٹ آف برتھ یاد رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اس کی ڈیٹ آف برتھ بھول جایا کرتا تھا۔ گفٹ لینے کے بعد اسے پیک کروایا۔ اس نے اپنے لیے 2-3 شالیں لی کہ تبھی اسے زین کی کال آئی کہ وہ لوگ ہوٹل میں لنچ کے لیے پہنچ چکے ہیں، وہ بھی وہیں آ جائے۔ شامیر نے اپنا فون جیب میں ڈالا اور ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ لنچ کرنے کے دوران زین کے شرٹ پر کھانا گر گیا تھا تو وہ اسے صاف کرنے کے لیے واش روم چلا گیا، جبکہ ٹیبل پر شامیر اور سحر ہی رہ گئے تھے۔ لنچ کرنے کے دوران ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی رہی تھی۔ لنچ کے بعد وہ تینوں نے گھر کی راہ لی تھی۔ در نجب کو اسکیچر بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اسی شوق کی وجہ سے گھر اور اپنے اسکول میں بہت مشہور تھی۔ اسکیچز میں اتنی صفائی نہیں تھی لیکن پھر بھی پرفیکٹ بن جایا کرتے تھے۔ گھر میں سبھی کے الٹے سیدھے اسکیچز وہ بنا چکی تھی۔ اب وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی اسکیچ بنانے میں مصروف تھی۔ باریک ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ سجائے وہ پیپر پر لیڈ پینسل سے لائنیں کھینچ رہی تھی۔ ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا پیپر پر، اس کے ذہن کی ترجمانی ہو رہی تھی۔ کافی محنت کے بعد وہ اسکیچ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اسکیچ کو دیکھا جو ہو بہو شامیر جیسا لگ رہا تھا۔ در نجب خود کی کیفیت سے پریشان ہو گئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اسکیچ کو سلہایا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شامیر کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھتا تھا۔ وہ شامیر کے سامنے جانے سے گھبرا جاتی تھی، اور پھر ہوٹل میں شامیر کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تو اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ عجیب سی جلن ہوئی تھی اسے۔ در نجب کو ایک دم غصہ آ گیا تھا جسے اس نے اپنے دوستوں پر اتار دیا تھا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دی تھی۔ اب میں مزید شامیر کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ جو مجھے ہو رہا ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ کسی کو تو دور کی بات ہے، اگر شامیر کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو بڑے پاپا کو میری شکایت کر دیں گے، اور بڑے پاپا کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب یہی ٹھیک ہوگا کہ میں شامیر کو مکمل طور پر نظر انداز کروں گی۔ در نجب خود سے کہتی ہوئی اٹھی اور اسکیچ کو اپنی الماری میں سب سے نچلے حصے میں چھپا دیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ رات کو فضا اور علیزے نے شور ڈالا کہ انہیں آئس کریم کھانی ہے تو شامیر نے پروگرام طے کیا کہ جلدی سے سب کو بلا کر لاؤ۔ فضا جلدی سے در نجب کو اس کے کمرے میں بلانے کے لیے آئی، لیکن رات کو فضا اور علیزے نے شور ڈالا کہ انہیں آئس کریم کھانی ہے تو شامیر نے پروگرام طے کیا کہ جلدی سے جا کر سب کو بلا کر لاؤ۔ فضا جلدی سے در نجب کے کمرے میں آئی در نجب کو بلانے کے لیے، لیکن در نجب نے انکار کر دیا۔ فضا نے بہت اصرار کیا لیکن وہ سر درد کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ جب فضا نے شامیر کو اس کے بارے میں بتایا تو شامیر بذات خود
اسے بلانے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ہمارے ساتھ چلو آئس کریم کھانے۔ شامر اس کے بیڈ کے پاس کھڑا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نہیں، وہ میں نہیں جا سکتی، میرے سر میں درد ہے۔ در نجف بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خود کو بلینکٹ میں مکمل چھپائے نظر جھکائے شامر سے مخاطب ہوئی۔ میڈیسن لے لو، چلو ہمارے ساتھ، شامر نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ در نجف نے پھر بھی منع کیا۔ نجف، مجھے کیوں سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ نہیں، میں در نجف کے کہنے سے پہلے شامر نے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹایا جس سے اس کے بال چہرے پر بکھر گئے۔ شامر نے جلدی سے انہیں ہٹایا، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، اس کے پاؤں کے پاس سلیپر رکھی، بیڈ پہ پڑا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کاندھوں پر پھیلایا۔ در نجف نے سلیپر پہنی تو شامر اسے کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا، جبکہ در نجف کے منہ پر فقل لگا ہوا تھا۔ وہ سن سی کیفیت میں شامر کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ تبھی تیز تیز اور بے دھیانی میں چلنے کے باعث پیر کا انگوٹھا ایک دم مڑا تھا۔ در نجف کی سسکی نکلی جس سے شامر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو ضبط سے لال ہو گیا تھا لیکن سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ سر میں زیادہ پین ہو رہی ہے کیا؟ تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے رخسار پر بہتے آنسو کو اس نے اپنے انگلیوں کے پوروں پر چنے۔ شامر مزید نرمی سے بولا، نہیں سر نہیں، پاؤں کا انگوٹھا۔ شامر نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا جو رگڑ کھانے سے مکمل ریڈ ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے شامر نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا۔ تب جب آپ مجھے کھینچ رہے تھے۔ در نجف کی آنکھوں میں بس دور آنسو بہہ رہے تھے جس سے چھوٹی ناک لال ہو گئی تھی۔ شامر کو ایک دم پشیمانی ہوئی۔ فوراً فرسٹ ایڈ باکس میں سے کریم اٹھا کر اس کے اوپر لگائی۔ تم خود سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو مجھے نجف، لیکن پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں، میری جلدی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ سب جا رہے تھے تو تمہارا گھر پر رہنا مجھے اچھا نہیں لگا، تو بس اسی لیے آئی ایم سوری۔ لیکن شاہ پلیز آپ معافی نہ مانگے، تھوڑا سا درد تھا، آپ نے کریم لگائی ہے نا تو ٹھیک ہو گیا ہے، تو پھر چل رہی ہو۔ اب میں آئس کریم کو تو منع نہیں کر سکتی نا، در نجف نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا، جس پر شامر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ در نجف اور شامر کے جہاں جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے، اب ان جھگڑوں کی جگہ ہنسی مذاق ایک دوسرے کی کیئر نے لے لی تھی۔ در نجف کا شاہزیر کو تنگ کرنے میں شامر اس کا ساتھ دیا کرتا۔ جب شاہزیر در نجف سے بدلہ لینا چاہے تو شامر کا اسے ڈپٹنا اب معمول بن گیا تھا۔ لیکن گھر والے اس نئی تبدیلی سے بہت خوش تھے اور کافی انجوائے بھی کر رہے تھے۔ در نجف اور شاہزیر کا آج رزلٹ تھا اور ساتھ میں در نجف کی سالگرہ بھی تھی۔ شامر کا MBA کا امتحان تھا جس کی وجہ سے وہ جلدی نکل گیا تھا، جبکہ در نجف کی دوستوں نے اسے زبردستی ٹریٹ دی تھی سالگرہ کی، جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ آؤٹنگ پر گئی ہوئی تھی۔ سارا دن بہت زبردست اور یادگار گزرا تھا کہ واپسی پر در نجف نے کچھ ایسا دیکھا جس کی وجہ سے اتنا خوبصورت روشن دن رات کے کالے سائے میں بدل گیا تھا۔ در نجف اور شاہزیر کافی اچھے مارکس سے پاس ہوئے تھے تو گھر والوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی تھی۔ در نجف کی سالگرہ بھی تھی اور دوسرا ان کا رزلٹ کی خوشی بھی تھی۔ رزلٹ بھی اچھا آیا تھا، اس کی خوشی میں کیک کٹ کیا تھا، سبھی نے اسے وش کیا اور ڈھیر ساری دعائیں بھی دی تھی، اور وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سب کی دعائیں وصول کرتی رہی تھی۔ چھوٹی سی فیملی فنکشن میں شامر موجود نہیں تھا، سبھی نے اسے کالز کی تھی لیکن اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ بڑے پاپا نے اس کے دوست سہن کو کال کی تو انہوں نے بتایا کہ شامر ان کی طرف ہے۔ بابا نے خاموشی اختیار کر لی۔ دن سے شام، شام سے رات ہو گئی لیکن شامر گھر نہیں آیا تھا۔ در نجف بفری شیرنی کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، مین روڈ کے سامنے بنی ہوئی سڑکوں پر ہی بیٹھی بے چینی سے شامر کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آج در نجف نے شامر سے صاف صاف بات کرنی تھی کہ کیوں اس نے در نجف کو وش نہیں کیا، نہ اس کی رزلٹ کی اسے مبارکباد دی۔ کیا وہ کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہے؟ پہلی بات کا جواب کہ شامر ہر سال ہی اس کا برتھ ڈے بھول جایا کرتا تھا، تو اس بات پر اتنا غصہ ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ دوسری بات، در نجف کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی ہی
सोचों में गलतियां कर रही थी। जब मेन डोर खुला और शामिर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई, गाड़ी की तेज लाइट की वजह से दुर्रे नजब की आंखें चंदिया गई थी। उसने अपनी आंखों के सामने बाजू कर लिया। नजफ, इधर क्या कर रही हो? शामिर गाड़ी का दरवाजा बंद करता उस तक आकर पूछा। आपका इंतजार, दुर्रे नजब ने थोड़े गुस्से से कहा। मेरा इंतजार? शामिर ने हैरानी से पूछा, और फिर जैसे ही कुछ याद आया, हल्की सी मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया था। ओह, आई एम सॉरी, मैं फिर भूल गया। एक्चुअली आज पेपर था तो कुछ याद ही नहीं रहा। शामिर का लहजा माजरत ख्वाह था। हैप्पी बर्थडे, शामिर ने मुस्कुरा कर कहा। किसके साथ बिजी थे? नजफ का लहजा शामिर को चौंकने पर मजबूर कर गया था और काफी मशूक भी लगा था। दोस्तों के साथ? शामिर इसके तासुरात का मुशाहिदा करते हुए नॉर्मल लहजे में बोला। दोस्तों के साथ या किसी गर्लफ्रेंड के साथ? दुर्रे नजब ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? शामिर को एकदम गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पूछा था। अंदाजे के साथ नहीं, यकीन से बात कर रही हूँ। तो फिर भी बकवास कर रही हो। मैं बकवास नहीं कर रही, बल्कि बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। दुर्रे नजब, खामोश हो जाओ, इससे पहले मैं भूल जाऊँ कि मेरे सामने कौन खड़ा है। शामिर ने उसे शहादत की उंगली दिखाते हुए वार्न किया। बिल्कुल, आप अपनी लिमिट्स तो भूल ही गए हैं, जिसकी अमली नमूना मैं बाजारों में देख चुकी हूँ। दुर्रे नजब के लहजे में हकारत सी थी। अपनी बकवास बंद करो, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ। क्यों बंद रखूँ अपनी बकवास? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या आप इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे? क्या आप इसके साथ होटलिंग? दुर्रे नजब गुस्से से बोलती जा रही थी जब शामिर का हाथ बुलंद हुआ और उसके नाजुक रुखसार पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। दुर्रे नजब आफंदी, अपनी जबान को लगाम दो। बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन ली मैंने। इसके बाद अगर एक भी लफ्ज निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने जोर का थप्पड़ था कि शामिर के हाथ सुन होता महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी शहादत की उंगली दिखाते हुए वो गुस्से से फुनकारा था। इतना बुरा लगा आपको मेरा इस बारे में बात करना? थप्पड़ की वजह से दुर्रे नजब जमीन पर गिर गई थी, जबकि होठ के किनारे से खून टपक रहा था। हाँ, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि मेरा दिल कर रहा है तुम मेरे नजरों से ओझल हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपे इस बस्ती में डूबी हुई सोच को ना देख सकूं। मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि तुम इतनी गिरी हुई सोच की लड़की हो, इतनी घटिया जहनियत की मालिक हो तुम। दूसरों को हमेशा जज करते रहती हो, कभी अपने आप को जज किया है तुमने? शामिर के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था, जबकि दुर्रे नजब अभी भी जमीन पर नम आंखों से उसे खुद पर बरसता देख रही थी। हिम्मत करती वो उठकर खड़ी हुई। आई एम सॉरी शामिर, मुझे आपके पर्सनल मैटर में बोलने का कोई हक नहीं था। मैं अपने अल्फाजों पर शर्मिंदा हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दे। और शुक्रिया, हवाओं में उड़ती दुर्रे नजब को ज़मीन पर पटकने के लिए शुक्रिया, मुझे बताने का कि मैं किस कदर पस्ती का शिकार हूँ। शुक्रिया ये बताने के लिए कि मेरी सोच कितनी घटिया है। शुक्रिया ये बताने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या औकात है। कोशिश करूँगी कि आइंदा आपके सामने अपना मस्कशुदा चेहरा न लाऊं। सॉरी अगेन। दुर्रे नजब रोते हुए हिचकियों के दरमियान अपनी ज़ात की तजलील खुद कर रही थी। नम आँखों से महज एक नज़र इसे देखा और वहाँ से चली गई, जबकि शामिर स्टॉप तासुरात के साथ उसकी पुश्त को देखता रह गया। दुर्रे नजब की नम पलकों से बहते जज्बात शामिर के अंदर हलचल मचा गए थे, लेकिन क्या इसे रोक ले? लेकिन इस मर्तबा दुर्रे नजब ने बहुत बड़ी गलती की थी। शामिर के किरदार पर कीचड़ उछाल कर महज एक गलत फहमी की वजह से अगर वो उससे आराम से पूछती तो वो बता देता कि वो लड़की कौन है, बल्कि वो जैन की मंगेतर थी जिसे वो पेपर के बाद यूनी से घर ड्रॉप करने गया था। लेकिन दुर्रे नजब का तरीका गलत था, जो शामिर को भड़कने पर मजबूर कर गया था। दुर्रे नजब कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर औंधे मुंह गिरने से के अंदाज में लेट गई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने आप से वहशत हो रही थी। वो किसी के साथ पर उंगली कैसे उठा सकती थी? उसे के पास क्या इख्तियार था? उसने कितनी घटिया बात की थी। अब वो शामिर के सामने किस तरह जाएगी?
اس سے کس طرح نظر ملائیں گی؟ یہی وہ ایک لمحہ تھا جب در نجب نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ اب ایسی بنیں گی جس سے کسی کو یا کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے۔ در نجب نے اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کر لیا تھا، اپنے دل میں سر اٹھاتے خوبصورت جذبوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن در نجب اپنے آپ کو بدل سکتی تھی، اپنے دل کو کیسے محبت کرنے سے روک سکتی تھی؟ ساری رات گزر گئی، ساری رات گریہ زاری کی، اپنے آپ کو مضبوط بنانے میں ہلکان ہوئی، الجھی ہوئی ڈور کا سرا نکالنے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسا کیا کرے جس سے شامیر کو اپنی مکرور شکل دکھانے سے بچ جائے؟ ایسا کیا کرے جس سے شامیر کی نظر بھی اس کی جانب نہ اٹھے؟ اس شش و پنج کے عالم میں ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھ خشک نہیں ہوئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے در نجب کے، اور سرور افندی جب آئے تو انہوں نے پوچھا، در نجب اٹھی نہیں ابھی تک؟ انہوں نے بیٹھتے ہی پوچھا، اور ملازمہ کو بلوا بھیجا، ابھی آ جائیں گی، آپ ناشتہ کر لیں۔ زہرا افندی نے ان کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ شامیر خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے بلا کے لائے؟ بھائی میں اپنی بیٹی کے بغیر ناشتہ نہیں کروں گا۔ سرور افندی کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی، بے پناہ محبت۔ جبکہ شامیر چائے کا کپ رکھتے ہوئے فوراً جانے کے لیے اٹھا۔ بی بی جی، وہ در نجب بی بی کو بہت تیز بخار ہے اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، نور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جبکہ سرور افندی، زہرا افندی اور بطول افندی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔ شامیر کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، اس کے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن پھر وہیں پر رک گیا اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ ڈاکٹر نے در نجب کا مکمل چیک اپ کیا تھا اور انجیکشن لگانے کے بعد ریسٹ کرنے کی تاکید دی تھی۔ ڈاکٹر جب چلے گئے تو بطول افندی اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زہرا افندی اس کے دوسری جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ سرور افندی اس کے روم میں پڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سبھی بہت پریشان تھے کہ ایک رات میں ایسی کون سی بات ہو گئی جس کی ٹینشن در نجب نے لے لی اور اس حال کو پہنچ گئی۔ شاہ زیر، فضا اور علیزے کو جیسے ہی معلوم ہوا، وہ تینوں بھی اس کے کمرے میں اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچے تھے۔ سرور افندی نے ان تینوں سے بھی پوچھا تھا، لیکن انہیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ شام میں جیسے ہی در نجب کو ہوش آیا، سبھی بے قراری سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ ہلکا ہلکا سا بخار تو ابھی بھی تھا، کمزوری کے باعث اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سب نے باری باری اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہلکی سی نکاہٹ زدہ مسکراہٹ سے سر کو اسباب میں جنبش دی تھی۔ زہرا افندی نے اسے سوپ پلا کر میڈیسین دی تھی، جو اس نے بنا کسی پس و پیش کے پی لیا اور دوائی کھا لی۔ سرور افندی بہت بے قرار تھے، وہ بات جاننے کے لیے جس کے باعث در نجب کی یہ حالت ہوئی تھی۔ در نجب کی طبیعت جیسے ہی تھوڑی بہتر ہوئی، انہوں نے اس سے پوچھنا چاہا اور در نجب کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئے تو در نجب نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا، جس سے سرور افندی نے پیار اور شفقت سے اس کے بال سہلانے لگے۔ کمرے میں سرور افندی، زہرا افندی، بطول افندی، شاہ زیر، علیزے، فضا اور شامیر بھی موجود تھے۔ شاہ زیر زبردستی اسے لے آیا تھا۔ بڑے بابا کے جانے کے بعد مجھے آپ کے ہوتے ہوئے ان کی کبھی یاد نہیں آئی۔ آپ سے محبت ہی اتنی ملی کہ میرا ان کو یاد کرنا آپ کی محبت کی توہین محسوس ہوا۔ بڑے بابا، آج تک آپ نے میری ہر بات، ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اس لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کے اس محبت، شفقت اور پیار کا میں جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ دل کر رہا ہے ان کے پاس چلے جاؤ۔ سرور افندی کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے در نجم نے مدھم آواز میں سب کے کلیجے پر قیامت برپا کر دیا تھا۔ ایسے کیوں بول رہی ہے آپ بڑے بابا کی جان؟ سرور افندی تو اس کی بات پر تڑپ اٹھے تھے، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بے قراری سے پوچھا تھا۔ بطول افندی اور زہرا افندی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شاہ زیر، فضا اور علیزے نے بھی اس کی جانب پریشانی سے دیکھا تھا، جبکہ شامیر بے یقینی سی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔
शौक चंचल सी दुनिया की सतरंगी भीड़ में खो जाने वाली दुर्र नजफ के मुंह से ऐसी बेरंग अल्फाज सुनकर वो बेयकीन ना होता तो क्या होता। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था बड़े पापा, प्लीज़ आप परेशान ना हो। दुर्र नजफ ने उन्हें उदास देखकर फौरन बात संभाली। बड़े पापा, मेरी एक ख्वाहिश है जो आपको पूरी करनी है। दुर्र नजफ ने चेहरे पर मसनूई गफ़ी सजाते हुए नरूटेपन से कहा। मुझे अभी बताएं, मैं अभी अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरा करूँगा। मैं अपनी बाकी की स्टडी फूफू के पास पूरी करना चाहती हूँ, बस यही ख्वाहिश है, और सबसे बड़ी ख्वाहिश भी। दुर्र नजफ की बात से सब हैरान हो गए थे। लेकिन बेटा, आप क्यों बाहर जाना चाह रही है, जबकि यहाँ पाकिस्तान में भी अच्छे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मैं आपका उधर दाखिला करवा देता हूँ। सरवर आफंदी होले से बोले, जबकि बाकी सबके मुंह पर फकल पड़ गया था। बड़े बाबा, आप ही तो कहते हैं कि शौक और ख्वाहिश की कोई हद मुकर्रर नहीं है, तो बस आप ये समझ ले कि ये मेरी ख्वाहिश है या शौक है। मैं बैरूनी मुल्क जाकर अपनी तालीम हासिल करना चाहती हूँ। वो तो बात ठीक है दुर्र नजफ, लेकिन बेटा इतनी दूर? जहरा बतूल ने कहा। दूर तो है, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सब लोगों को मुझ पर फक्र होगा। प्लीज़ बड़े पापा, मुझे यकीन है कि आप मेरी इस बात को रद्द नहीं करेंगे। दुर्र नजफ ने जिस्मान से सरवर आफंदी ने दिल पर पत्थर रख कर उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। इस वाक्य के कुछ वक्त बाद ही दुर्र नजफ पढ़ाई के लिए हिजाब फूफू के पास इंग्लैंड चली गई थी। इसके जाने के सारे इंतजामात शामिर ने खुद किए थे। दुर्र नजफ ने जाने से पहले शामिर से सिर्फ एक ही बात कही थी, कोशिश करूंगी कि आपको मेरा मकरूर चेहरा बहुत कम दिखे या देखने को ही ना मिले। दुआ करूंगी ये चेहरा आपके सामने आने से पहले मिट्टी तले दब जाए। इससे पहले अपनी हर गलती की कोताही की मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने किए पर ज़िंदगी भर शर्मिंदा रहूँगी। मैं रहूँ या ना रहूँ, आपसे माफ़ी मांग कर मैं अपने दिल का बोझ कुछ तो हल्का कर सकूँ। मेरी मम्मा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुर्र नजफ जाते जाते इसके दिल के निहान खानों को बेचैनी से भर गई थी, जिसको शामिर हर पल अपनी नज़रों के सामने देखने का मुतमनी था, आदी था। वो परी चेहरा आंखों से बहुत दूर चला गया था, जिसे शामिर चाहकर भी रोक नहीं पाया था। दुर्र नजफ स्टडी के लिए इंग्लैंड चली तो गई थी, लेकिन दिल की बेचैनी हद से सिवा थी। जो हैद वो पाकिस्तान से अपने आप से कर आई थी, इस पर कायम रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसे कायम रहना था, उसे अपने आप को बदलना था। किसी को भी इसकी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना मिले। वो हमेशा खामोश ही रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी ज़बान का जहर कोई भी महसूस करे या इसकी सोच तक कोई भी रसाई हासिल करे। अपने आप को बदलने के मुकम्मिल तगवोदद में दुर्र नजफ हलकान हो रही थी। इसके आसाब बुरी तरह इसके ज़ात को झंझोड़ रहे थे। जब जब वो अपने आप को रख्ता महसूस करती, शामिर की तस्वीरों को देख लिया करती थी। कई बार तो तस्वीरें देखने पर दुर्र नजफ तस्वीरों से अपनी नज़रें चुरा जाती। ये नज़र मोहब्बत की वजह से या शर्म की वजह से नहीं झुकती, बल्कि वो नज़रें नदामत की वजह से झुक जाया करती थी। वो नदामत दुर्र नजफ को एक मर्तबा फिर से तरोताज़ा कर देती थी, इस अहद को निभाने में मदद किया करती थी। शरारती, हंसने वाली और नॉन स्टॉप बोलने वाली दुर्र नजफ अब कहीं पीछे रह गई थी, ताहत निगाहों से बहुत दूर, जिस तक किसी को भी रसाई हासिल नहीं हो सकती थी। अगर वो खुद भी कोशिश करती तो सिवाय सहराब के इसके पास कुछ होता। इन गुजरे सालों में दुर्र नजफ ने दुर्र नजफ ने कभी शामिर से कोई राब्ता किया और ना ही शामिर ने उससे कभी कोई राब्ता किया था। जबकि इस दिन के बाद दुर्र नजफ का अपनी दोस्तों तक से राब्ता मुत्तफिक हो गया था। लेकिन दुर्र नजफ की खामोशी कभी कभी शामिर को इतना इस्तिराब में मुब्तला कर देती थी, और ये इस्तिराब और बेचैनी तब तक कायम थी जब तक उसके सामने दुर्र नजफ रूबरू थी। तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखिया, वो तबस्सुम, वो कह ना रहे, हर एक चीज़ को हसरत से देखती हो तुम। छिपा छिपा के खामोशी में अपनी बेचैनी,
خود اپنے راز کی تشہیر بن گئی ہو تم۔ رات کو ڈنر کے بعد در نجب واک کرنے کے غرض سے چھت کا رخ کیا تھا، جہاں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جو جب سے زدہ ماحول کی نسبت جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ در نجب ریکنگ پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لے رہی تھی اور فضا میں چھائی بھینی بھینی خوشبو سے اپنے اعصاب کو سکون بخش رہی تھی۔ جب اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، نجف ہلکی سی آہٹ کے ساتھ ہی اس کی موجودگی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز تو در نجف بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ شامر کی آواز کے ساتھ ہی در نجف کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی۔ خاموشی کے باعث اپنی دھڑکن کی آواز کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ در نجف نے گہرا سانس لیا، کچھ اعصاب سکون زدہ ہوئے تو رخ موڑا۔ جی، در نجف نے کہہ کر پھر سے رخ موڑ لیا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ اتنے دنوں سے شامر اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، تو اب کیوں؟ شامر قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب کچھ دوری پر کھڑا ہو گیا کہ اس کے خوشبو در نجف کو اپنے اعصاب پر محسوس ہوئی تھی۔ یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شامر نے خاموشی کو توڑا، بس ویسے ہی۔ در نجف نے لہجے کو عام سا بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ غصہ ہو گئی ہو تم؟ ایک اور سوال شامر نے پوچھا۔ غصہ ہونے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ ہوا سے اس کے لمبے کالے بالوں کی لٹیں چہرے پر آئی، جسے وہ ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے لگا شاید تم صبح والی بات پر غصہ ہو۔ شامر کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا اور در نجف کو اس کی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ تم بھی بات کر لو، شامر نے اس کی خاموشی پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات کروں اور کس سلسلے میں؟ در نجف نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو باتوں کو سلسلے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا شکوہ شامر نے کیا۔ اس کی نظریں ان گرے آنکھوں پر تھی جسے در نجف نے سرعت سے جھکایا تھا۔ مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں جاؤں؟ در نجف نے اجازت چاہی تھی۔ شامر نے کچھ بھی کہے بغیر چہرہ سامنے کی جانب کر لیا اور در نجف نے محض ایک نظر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شامر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں زور سے بند کیا تھا۔ آفندی فیملی نے اپنی آبائی گاؤں شادی اٹینڈ کرنے جانا تھا۔ ایک دن کی شادی یعنی ولیمہ تھا۔ مہندی بارات پر سرور آفندی اور زہرا آفندی جا چکے تھے، جبکہ باقی سب نے ولیمے پر جانا تھا۔ حجاب تبریزی، بطول آفندی، شازیر اور شامر تیار ہو کر کے تھے، جبکہ فضا، تسمیہ، علیزے اور در نجف کی تیاریاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ فضا، علیزے اور تسمیہ نے ڈیفرنٹ کلر کے خوبصورت شرارے پہنے ہوئے تھے اور ان کے مطابق بہت ہی ڈارک میک اپ کیا ہوا تھا، جبکہ در نجف نے اورنج اور نیوی بلو کلر کے امتراز کا شارٹ فراک، ساتھ کیپری اور گرین کلر کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ میک اپ لائٹ ہی کیا تھا، لیکن ان تینوں نے مل کر اس کا میک اپ بھی ڈارک کر دیا تھا۔ لمبے سلکی بالوں کو کرل کیے تھے، شارٹ فراک اور ساتھ میں کیپری اور گرین کلر کا دوپٹہ۔ در نجف ضد کرتی رہ گئی تھی، لیکن ان تینوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ جب وہ مکمل تیار ہو کر دوپٹہ لینے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو اپنا عکس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنا گہرا میک اپ اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا، اور اب جب کیا تو اتنا کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر دوپٹہ لیا اور ان تینوں کے ساتھ باہر آئی، جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ تسمیہ اور در نجف ایکسائٹڈ تھی، لیکن کنفیوز بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں اتنے عرصے بعد گاؤں جا رہی تھی، تو اتنی کنفیوژن تو بنتی ہی تھی۔ لیکن وہ پورے اعتماد سے گاڑی سے اتر کر سبھی سے انتہائی مہذب اور شائستگی سے سب سے ملی تھی۔ زہرا آفندی نے حجاب تبریزی، تسمیہ اور در نجف کو سب سے ملوایا اور چھوٹوں سے ملوانے کی ذمہ داری فضا اور علیزے پر ڈالی تھی۔ فضا اور علیزے نے تسمیہ اور در نجف کا تعارف کروایا۔ در نجف تو پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن اتنے عرصے کے بعد چہرہ پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی،
اور تسمیہ تو مل ہی پہلی بار رہی تھی سب سے ملنے کے بعد فضا اور علیزے اور تسمیہ ان کی کزن سے باتیں کرنے بیٹھ گئی تھی۔ درِ نجب اتنے ہجوم میں بیٹھے ہوئے تھک گئی تھی، اس لیے وہ سب سے آخر میں چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ سب کو اتنے دور سے دیکھ کر اتنے ہجوم سے باہر نکل کر اچھا فیل ہو رہا تھا۔ درِ نجب کسی نے اسے سکون کو توڑا اور درِ نجب اس کو پہچاننے لگی تھی۔ وائٹ سوٹ کے اوپر بلیک وائس کوٹ پہنے، کالے بالوں کو جیل سے ایک جانب سیٹ کیے، کشادہ پیشانی، کالی سحر آنکھیں، تیکھی ناک، باریک لب، جن پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ احد، درِ نجب نے بے یقینی سے کہا۔ شکر ہے اللہ کا، آپ نے پہچانا تو۔ احد زہرا افندی کے سب سے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا، جو درِ نجب کے انگلینڈ جانے سے پہلے ایک دو دفعہ گھر آیا تھا، جس سے درِ نجب کی اس سے سلام دعا ہو گئی تھی۔ مسکرا کر بات وغیرہ کر لیا کرتے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ درِ نجب نے خوش دلی سے اس کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ احد نے بھی جواب مسکرا کر کہا۔ الحمدللہ، درِ نجب نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو درِ نجب کے ساتھ والی چیئر پر احد بیٹھ گیا۔ ویسے آپ کب آئی؟ احد نے پوچھا۔ تقریباً 22-23 سال پہلے، درِ نجب نے شرارتاً کہا تو احد کا ایک زوردار قہقہہ بلند ہوا، جسے ہال میں داخل ہوتے شامر نے بھی سنا تھا۔ اس جانب دیکھنے پر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس نے اس کے پورے وجود میں شرارے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں یہ وقت کئی جذبات ابھرے تھے، حیرانی، گفی، ناپسندگی اور شاید جلن بھی، لیکن وہ اپنی فیلنگز پر قابو پاتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ میرا مطلب تھا، انگلینڈ سے کب آئی آپ؟ احد نے ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ 1 ہفتہ پہلے، درِ نجب نے جواب دیا۔ آپ نے بتایا نہیں؟ احد نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ موقع ہی نہیں ملا، اور دوسرا آپ کا نمبر ہی تو نہیں تھا، ورنہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیتی۔ درِ نجب کا موڈ فریش تھا، اسی لیے وہ احد سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، اور یہی بات اسٹیج پر بیٹھے شامر کو ناگوار گزری تھی۔ وہ پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ یہ خوب کہی آپ نے، احد ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے آپ ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ ایک اور سوال احد کی جانب سے آیا۔ ایکچولی سر میں پین ہو رہا تھا، تو شور سے تھوڑا دور بیٹھ گئی۔ میڈیسن وغیرہ لی آپ نے؟ نہیں، شور سے دور ہو گئی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ آپ سے اتنے عرصے کے بعد مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بھی، درِ نجب نے بھی جواباً کہا۔ جب احد چلا گیا تو درِ نجب کی سرسری سی نظر ارد گرد اٹھی تو اسٹیج پر بیٹھے شامر کی نظروں سے ٹکرائی تھی، جو آنکھوں میں بہت ہی سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ درِ نجب نے نظریں ہٹا لی اور الجھ گئی۔ ادھر شامر کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ درِ نجب ابھی بھی وہیں پر بیٹھی تھی جب علیزے، فضا اور تسمیہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ گاؤں میں شادی اٹینڈ کر کے سبھی بہت خوش تھی، لیکن اس انجوائمنٹ میں بہت زیادہ تھک بھی گئی تھی، اس لیے بڑوں کے گھر پہنچنے سے اور بڑے بھی گھر پہنچنے کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ ایک تو تھکان اور دوسرا موسم کے تیور کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ بڑوں کو تو جتنی جلدی تھی، چھوٹے اتنے ہی سست تھے۔ سرور افندی حجاب تبریزی، زہرا افندی، بطول افندی کو ڈرائیور کے ساتھ گھر روانہ کر دیا گیا تھا، جبکہ شازیر، تسمیہ اور علیزے ایک گاڑی میں اور دوسری گاڑی میں شامر، درِ نجب اور فضا تھے۔ درِ نجب کو فضا نہ چاہتے ہوئے بھی شامر کی گاڑی میں بٹھا گئی تھی، لیکن درِ نجب بیک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تو فضا کو مجبوراً فرنٹ سیٹ پر شامر کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ دونوں گاڑیاں شہر پہنچ چکی تھی۔ شازیر کی گاڑی آگے اور شامر اسے فالو کر رہا تھا۔ شازیر نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی تو مجبوراً شامر کو بھی رکنا پڑا۔ بھائی آئس کریم کھا لے، نہیں تو علیزے نے میرے کان کھا جانے ہیں۔ شازیر نے گاڑی سے اتر کر شامر کو بتایا تو سبھی گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ درِ نجب کو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ سبھی گاڑی سے اتر گئے سوائے درِ نجب کے، کیونکہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ اس موسم کو دور سے انجوائے کرنا چاہتی تھی اور محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی یہ موسم بہت اداس کر دیتا تھا۔ سبھی باہر کھڑے آئس کریم سے بھرپور انصاف کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ آئس کریم کپ کو ہاتھ میں پکڑے جانے کن خیالوں میں غوطہ زن تھی۔
अचानक गाड़ी के शीशे पर दस्तक हुई तो दुर्रे नजब ने चौंक कर देखा। शाजिर शीशा नॉक कर रहा था। दुर्रे नजब ने शीशा खोला। मैडम बाहर आ जाओ और हमारे साथ एंजॉय करो, शाजिर ने बारिश में भीगते हुए इसे ऑफर की। मैं नहीं आ रही और मैं इधर ही बैठ रही हूँ और यहाँ से ही एंजॉय कर रही हूँ, दुर्रे नजब ने उसके लहजे में दुर्रे नजब ने उसे अपने लहजे में जवाब दिया। देखिए आपा, इतना अच्छा मौसम है, फिजा ने लालच दी। जानती हूँ, दुर्रे नजब ने असबाब में सर हिलाया। तो फिर आ जाओ ना, भीगने में बहुत मजा आ रहा है, तस्मिया ने कहा। नहीं यार, एक दफा फिर इनकार किया। आ जाओ ना बाहर यार, शाजिर भी बोला था। दिल नहीं कर रहा। क्यों, दिल को क्या हुआ, अलीजे ने गफी से कहा। बहुत कुछ, दुर्रे नजब ने शरारतन सबका मुंड फ्रेश करते हुए शरारती अंदाज अपनाया था। हमें भी बता दे जनाब, हम कुछ मदद करेंगे, शाजिर ने भी शरारती अंदाज अपनाते हुए शामिर की जानिब इशारा करके कहा। ओए बदतमीजी ना करो वरना थप्पड़ खाओगे, दुर्रे नजब ने बुरा मुंह बनाते हुए शाजिर को झलक दिया। आपको तो पता है हमारे पास डिग्री है बदतमीजी की, फिजा ने भी शरारती हंसी हंसते हुए कहा, जिस पर सभी का कहकहा बुलंद हुआ था। आ जाओ बाहर, शाजिर ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे बाहर खींच लिया और इसे मज़ाहमत का मौका ही नहीं मिला। शाजिर, दुर्रे नजब ने गफी से कहा और सब दुर्रे नजब को खींचते हुए शामिर के पास आकर खड़े हो गए। मुझे भीगना पसंद नहीं है, दुर्रे नजब ने बेबसी से भीगते हुए कहा। पहले तो बहुत पसंद था, फिजा और अलीजे दोनों इकट्ठा बोली थी और उसे याद करवाया कैसे कैसे वो प्लान्स बनाती थी बारिश में भीगने के लिए, लेकिन शामिर इन प्लान्स को नाकाम कर दिया करता था। पहले की बात कुछ और थी यार। क्यों, पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है, तस्मिया ने पूछा। पता नहीं, दुर्रे नजब ने दो लफ्ज़ी जवाब दिया और शामिर से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। शामिर इसे सारी बहस में खामोश खड़ा था, लेकिन दुर्रे नजब के जानिब दिल व जान से इन्वॉल्व था। इसकी दिली कैफियत यकसर मुख्तलिफ थी। हमेशा की तरह इस मौसम में छाई जाने वाली उदासी आज कहीं भी नहीं थी, बल्कि दिली कैफियत बहुत पुरसुकून थी। ना कहीं शोर था और ना कहीं बेचैनी थी, बस एक ऐसा सुकून जो शायद दुर्रे नजब की संगत का असर था, जिसे शामिर ना चाहते हुए भी बयान नहीं कर सकता था। बरसती बारिश, खूबसूरत रात, दिलों में पलते अनोखे से जज्बात, सात परवान चढ़ती बेनाम सी ख्वाहिशात,